بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا مقصد ایک فریضے کی طرف توجہ دلانا ہے جو ہر انسان پر کسی نہ کسی درجے میں خاص طور سے مردوں پر لاگو ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی حاصل کرنا یہ انسان کے اوپر دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اس کو دوسرے درجے کا فریضہ کیوں کہا وہ میں بھی عرض کروں گا، لیکن اس کو فریضے کا درجہ بھی دیا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی انسان اس عمر کو پہنچے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہوں اور وہ طلب معاش میں کے قابل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ انسان بیکار نہ بیٹھے بلکہ اس فریضے کو پورا سر انجام دے، پوری طور پر سر انجام دے۔ اس کے لیے اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس شعبے سے، جس معاش کے ذریعے سے وابستہ ہو رہا ہوں وہ حلال ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، اور پھر اس شعبے سے وابستہ ہو، چاہے وہ بطور مزدوری کے کر رہا ہو، چاہے وہ بطور ملازمت کے کر رہا ہو، چاہے وہ بطور کاروبار کے کر رہا ہو۔ پھر ان تمام شعبوں میں سے جس پر چاہے، جس پر جیسے اس کے حالات اس کو اجازت دیں، وہ ان کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ میں جس طرح بھی منسلک ہو رہا ہوں اس میں دیانت اور امانت کے ساتھ یہ کام سر انجام دوں۔ اگر میری ملازمت کے، اگر میری مزدوری کے 8 گھنٹے کے اوقات ہیں تو میں ان 8 گھنٹوں کو پوری طور پر تندہی کے ساتھ جو ہے ان کو پورا کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں بیکار وقت ضائع کر رہا ہوں، یا اس میں کوئی اور کام جس کی مجھے اجازت ادارے کی طرف سے نہ ہو وہ کر رہا ہوں، یا میں بیکار اپنا وقت ضائع کر کے بات کو یا کام کو لیندی کر رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں اگر ہم اختیار کریں گے تو یہ لامحالہ ہمارے جو حلال روزی ہے اس میں حرام کا عنصر داخل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب جس قسم کی بھی روزی ہم اختیار کریں وہ شریعت کی نگاہ میں حلال ہو، اور پھر جو ہمارا اس کے لیے وقت ہے، جو اس کا تقاضے ہیں، وہ ہم پورے طور پر سر انجام دے رہے ہوں۔ شریعت نے اس کو دوسرے درجے کا جو فریضہ بتایا وہ اس وجہ سے کہا کہ دیکھیے پہلے درجے کا فریضہ جو ہے وہ نماز روزہ ہے، لہٰذا اس دوسرے درجے کے فریضے میں اگر پہلے درجے کا فریضے کا کوئی وقت آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ کر وہ ادا کر رہے ہوں۔ یعنی اگر ہم ملازمت پر ہوں، ہم کاروبار پر ہوں، ہم مزدوری پر ہوں اور ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنی مزدوری توقف کر کے پہلے نماز ادا کرنی ہوگی اور پھر دوبارہ ہم دوسرے درجے کے فریضے کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح اگر دوسری نماز کا وقت آ رہا ہے، عصر کی نماز کا آ گیا، مغرب کی نماز کا آ گیا، یا کسی اور نماز کا وقت آ گیا، تو پھر ہمیں اپنی اس فریضے کو موقوف کر کے پہلے درجے کے فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم ایسے وقت میں ہیں کہ جس میں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو ہم یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے اپنا روزہ چھوڑیں گے، بلکہ وہ پہلے درجے کا فریضہ ہے، اس کو فوقیت دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے درجے کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی مرضیات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔